السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خصوصی سلسلہ خلیل اللہ کی قربانی میں خوش آمدید۔ تیار ہیں کہانی سننے کے لیے؟ اور کل کی کہانی کچھ یاد ہے؟ شاباش! آج ہم سنیں گے اس کا اگلا حصہ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم کو اس کا یقین نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے یقین تو ہے مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو پوری تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی ان سے خوب دوستی کر لو، پھر ان کی بوٹی بوٹی کر ڈالو اور ان بوٹیوں کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو اپنے پاس بلاؤ تو وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ بڑی شان اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے اللہ کی قدرت کا حیران کر دینے والا نظارہ دیکھا۔ یہ نظارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس لیے دکھایا کہ اپنی قوم کو پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ وہ کافروں سے یہ بھی کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے لیے مرے ہوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ کافر لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے اور نہ ان کو اس بات پر یقین تھا کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کی بوٹی بوٹی کر کے 4 پہاڑوں پر رکھا، اور پھر جب بلایا تو وہ سب زندہ ہو کر ان کے پاس اڑتے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا کرتے جب دیکھتے تو ان کو بہت دکھ ہوتا۔ جب بھی موقع ملتا وہ اپنے باپ کو بتوں کی عبادت سے منع کرتے اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کہتے۔ وہ اپنے باپ کو جن الفاظ میں نصیحت کرتے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں صاف صاف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہیں؟ آخر اللہ رب العالمین کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ جن کی بندگی کرتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ شیطان کی بندگی نہ کریں، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا غضب نہ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ مگر آزر پر اپنے خیر خواہ بیٹے کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ان سے ناراض ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، ابراہیم، کیا تم مجھ سے پھر گئے ہو جن کی میں بندگی کرتا ہوں، جن کی میں بات کرتا ہوں؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اپنے باپ کی دھمکی اور ناراضی کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور آپ کی بخشش کے لیے بھی ضرور دعا مانگوں گا، مگر اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ابراہیم نے دعا بھی کی کہ میرے رب میرے باپ کو بخش دے اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا تھا اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا تھا، اس لیے جہاں وہ اپنے باپ کو اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے رہتے، وہاں اپنی قوم کو بھی اللہ کی طرف بلاتے رہتے۔ لیکن وہ جب بھی اپنے باپ اور قوم کو نصیحت کرتے وہ ان سے جھگڑنے لگتے، سوال جواب کرتے۔ حضرت ابراہیم کہتے، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ کہتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے، تم بھی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے،
کیا تم سچ مچ ہمارے سامنے وہی باتیں پیش کرتے ہو جو تمہارے دل میں ہے یا ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم کہتے نہیں، بلکہ واقعی تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ بعض موقعوں پر حضرت ابراہیم اور قوم کے لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی تو ان کا باپ بھی ساتھ شامل ہوتا۔ حضرت ابراہیم کہتے بھلا یہ کیا چیز ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ کافر کہتے ہاں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال اور خدمت میں لگے رہتے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جن کو تم پوچھتے ہو تمہیں رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام سال ہا سال تک کسی طرح اپنے باپ اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ باپ نے تو ان کی نصیحتوں سے تنگ آ کر جو آخری جواب دیا وہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا یا تم چلے جاؤ، میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ قوم نے بھی ان کی باتیں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم، جب تم ان کے پاس موجود نہیں ہوگے نا بتوں کے، تو میں ان کی خبر لوں گا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ار کے کافروں کا شہر سے باہر ایک مذہبی کوئی میلہ لگا ہوا تھا۔ شہر کے سب چھوٹے بڑے اس میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ چلتے وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مزہ کریں گے۔ انہوں نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس پر سب لوگوں نے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور چپکے سے بڑے بت خانے میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چھوٹے بڑے 20 بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں، پھل پھول اور کھانے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ بولتے بھی نہیں؟ پتھر کے بے جان بت، بھلا کیا جواب دیتے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے زور سے بتوں پر کلہاڑا چلانا شروع کر دیا اور سب سے بڑے بت کے سوا باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پھر وہ بت خانے سے باہر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ آتے وقت انہوں نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ میلے سے واپس آ کر جب لوگوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کو یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہاں، ہم نے ایک جوان کو ان کے بارے میں کچھ کہتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ سب لوگ نے کہا پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے۔ پھر وہ خود ہی بھاگے بھاگے ابراہیم کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا یہ سب کچھ ان کے سردار جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ کافی کہنے لگے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ حضرت ابراہیم یہی بات تو ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ کیا تمہیں کچھ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنی خود ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ اب کافر سوچنے پڑ گئے کہ کیا کریں، مگر اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہیں تھے اور حضرت ابراہیم پر دانت پیسنے لگے کہ انہوں نے بت توڑ ڈالے ہیں۔ اب جب ان کی نصیحتیں سنی تو ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کا ساتھ دو۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل کی کہانی میں۔ اس جانتے ہیں نا ہم کہانی کیوں سن رہے ہیں کہ جو خلیل اللہ حضرت ابراہیم کیسے بنے، انہوں نے آخر کیا قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا سب سے اچھا دوست بنا لیا، اور اتنا اچھا دوست بنا لیا کہ ہر سال اتنے لاکھوں مسلمان ان کو یاد کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ سنتے رہیے گا انشاءاللہ، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی۔ اللہ حافظ۔